السلام علیکم۔ سنو ایک بات۔ ایک دکاندار تھا عبدالرحمن۔ اس نے ابھی اپنی دکان کھولی ہی تھی کہ ایک عورت آئی اور بولی، بھائی صاحب یہ لیجئے آپ کے 10 روپے۔ عبدالرحمن نے حیرانی سے عورت کی طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو، میں نے تمہیں 10 روپے کب دیے؟ عورت بولی، کل شام میں نے آپ سے کچھ سامان خریدا تھا، میں نے آپ کو 100 روپے دیے تھے، سامان 70 روپے کا تھا اور آپ نے مجھے 40 روپے واپس دیے، جبکہ دینے 30 روپے تھے۔ عبدالرحمن نے وہ 10 روپے اپنی پیشانی سے لگائے اور پیسے کے ڈبے میں رکھے اور بولے، بہن ایک بات بتاؤ، سامان لیتے وقت تم نے ہر 5 روپے پر مجھ سے خوب مول بھاؤ کیا اور اب صرف 10 روپے لوٹانے کے لیے اتنی دور چلی آئی۔ عورت نے کہا، مول بھاؤ میرا حق ہے، مگر جب ایک قیمت طے ہو جائے تو کم دینا گناہ ہے۔ عبدالرحمن نے کہا، لیکن تم نے کم نہیں دیا، پورے پیسے دیے، یہ 10 روپے میری غلطی سے تمہارے پاس گئے، اگر تم رکھ لیتی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عورت نے جواب دیا، شاید آپ کو فرق نہ پڑتا، لیکن میرے ضمیر پر بوجھ رہتا، مجھے پتہ ہوتا کہ میں نے کس کا حق جان بوجھ کر رکھا ہے، اس لیے میں کل رات سے لوٹانے آئی تھی، مگر آپ کی دکان بند تھی۔ عبدالرحمن نے حیران ہو کر پوچھا، تم کہاں رہتی ہو؟ عورت بولی، 7 کلومیٹر دور۔ عبدالرحمن کے منہ سے حیرانی سے نکلا، 7 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے صرف 10 روپے لوٹانے آئی ہو اور یہ تمہارا دوسرا چکر ہے؟ عورت نے سکون سے کہا، جی ہاں، دوسری بار آئی ہوں، اگر سکون دل چاہیے تو ایسے ہی کام کرنے پڑتے ہیں۔ میرے شوہر اب دنیا میں نہیں ہیں، مگر وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، کبھی کسی کا ایک پیسہ بھی ناک مت رکھنا، کیونکہ انسان کو خاموش رہ سکتا ہے مگر اللہ پاک کبھی بھی حساب لے سکتا ہے، اور اس حساب کی سزا میرے ساتھ میرے بچوں کو بھی بھگتنی پڑ سکتی ہے۔ یہ کہہ کر عورت چلی گئی۔ عبدالرحمن نے فوراً کیش باکس سے 300 روپے نکالے، اپنے ملازم سے کہا، دکان کا خیال رکھنا، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ پاس ہی کے ایک دکاندار فراز کے پاس گیا اور بولا، یہ تمہارے 300 روپے، کل جب میں سامان لینے آئے تھے میں نے تم سے زیادہ پیسے لے لیے تھے۔ فراز ہنس کر بولا، اگر زیادہ لے لیے تھے تو واپس کر دیتے، جب میں دوبارہ آتا، اتنی صبح صبح آنے کی کیا ضرورت تھی؟ عبدالرحمن نے کہا، اگر میں تمہارے آنے سے پہلے مر گیا تو تمہیں تو پتہ بھی نہ چلتا کہ تمہارے پیسے میرے پاس ہیں، اس لیے لوٹانے آ گیا۔ کبھی نہیں پتہ کہ اللہ پاک کب حساب لے لے اور سزا میرے بچوں کو بھگتنی پڑے۔ یہ سن کر فراز خاموش ہو گیا۔ اس کے دل میں ایک پرانا زخم جاگ اٹھا۔ 10 سال پہلے اس نے اپنے دوست کاشف سے 3 لاکھ روپے قرض لیے تھے۔ اگلے دن کاشف کا انتقال ہو گیا۔ کاشف کے گھر والے کو اس قرض کا پتہ نہیں تھا تو کسی نے تقاضا نہیں کیا۔ لالچ میں آ کر فراز نے بھی کبھی خود نہیں لوٹایا۔ آج کاشف کا گھرانہ غریبی میں جا رہا تھا۔ بیوی گھروں میں کام کرنے بچوں کو پال رہی تھی اور فراز ان کا حق دبائے بیٹھا تھا۔ عبدالرحمن کے الفاظ، اللہ پاک کبھی بھی وقت حساب لے سکتا ہے، فراز کے دل اور دماغ میں گونجنے لگے۔ 2 3 دن بے چینی کے بعد فراز کا ضمیر جاگ اٹھا۔ اس نے بینک سے 3 لاکھ روپے نکالے اور اپنے دوست کے گھر گیا۔ کاشف کی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ فراز نے اس کے قدموں پہ گر کر معافی مانگی۔ 3 لاکھ روپے اس کے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے فراز کو دعائیں دی۔ وہ وہی عورت تھی جو 10 روپے لوٹانے 2 بار دکاندار کے پاس گئی تھی۔ جو لوگ ایمانداری اور محنت سے جیتے ہیں، اللہ پاک ان کا امتحان ضرور لیتا ہے، مگر کبھی چھوڑتا نہیں۔ ایک دن ان کی
دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک پر یقین رکھو۔ ایمانداری ایمان کا حصہ ہے اور ناحق مال انسان کے رزق سے برکت چھین لیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔